بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اگر عمل کروگے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے۔ چہرے پر کھیرا ملنے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا استعمال ضرور کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوتی ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ 15 منٹ تک شہد کو چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی اور معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ قبض اور بد ہضمی دور ہوتی ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ جوڑوں کے درد یا کسی قسم کی تکلیف کے لیے مچھلی کا استعمال کریں، چند دنوں میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے الٹی گنتی گننے سے دماغ فریش اور تیز ہوتا ہے؟ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہے تو نہار منہ کھجور کھائیں۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو، اس سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ تیل لگانے سے بواسیر نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے بھی بواسیر سے آرام ملتا ہے۔ اگر ملیریا ہو جائے تو لیموں کو آگ پر سینک کر اس پر کالی مرچ لگا کر رس پی لیں تو کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا۔ جس مرد کے کانوں پر بال ہوں اس مرد میں صرف 20% طاقت ہوتی ہے۔ زرد آلو کچا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کچی کھانے سے جسم کی فالتو چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو تو ادرک کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ میتھی اور پالک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس سے آپ کے پٹھے پتھر کی طرح سخت اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے وہ عورت ہمیشہ وفادار ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی ہے۔ جو شخص زیادہ کھانا کھاتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آئے اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو دمہ کی شکایت ہے تو آپ پیاز کا استعمال زیادہ کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے چائے کا استعمال جوڑوں کے درد کا باعث بنتا ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ سیاہ ہو رہے ہیں تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سونے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی اہمیت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ چھوہارے کھانے سے دانتوں کی بیماریاں نہیں لگتی۔ نہار منہ شہد کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بھی جوڑوں میں درد ہے تو گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ کھانے میں سلاد کا استعمال زیادہ کریں، یہ سنت بھی ہے اور شفا بھی۔ رات کو سوتے وقت دودھ پی لیا کرو، اس سے ہڈیاں مضبوط اور رنگت گوری رہتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ ایک بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے
جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو۔ اپنے لیے دعائیں کروایا نہ کرو بلکہ دعائیں لیا کرو۔ جب آپ کسی غریب کے لیے کچھ کرو گے تو دعا خود بخود مل جائے گی۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہنے نہیں دیتا۔ زندگی میں مغرور اور مصروف لوگوں سے دور رہیں۔ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب کے لیے بات کریں گے۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو مگر انہیں کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور آپ کی عزت کے دشمن ہو۔ مولا علی علیہ السلام۔ اگر انسان اعتبار کے قابل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی 2 فرشتے ساتھ بھیجنے کی۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، انسان نہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام۔ زندگی آسان نہیں ہوتی مگر اسے آسان بنایا جا سکتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی اور غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا کردار یہ آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں تھا۔ وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف ہو اور کامیابی کی چاہت زیادہ ہو۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازش کرنی پڑے۔